یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت قائم آل محمد بلند سے بلند تر صلوات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. صلوات. سورہ مبارکہ صافات کی چھٹی آیت. اللہ اس کائنات کو سجا رہا ہے. جو جیسا ہوتا ہے اپنے کام میں بھی ویسا پن رکھتا ہے. کام بتاتا ہے کہ کس کا ہے، چال بتائے گی کہ کون جا رہا ہے. جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. عمودی مارتے تھے
یا افقی مارتے تھے، برابر کے کٹکے گرتے تھے، ایک گرام کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔ جس علی کی ضربت میں عدالت ہو، اس کی حکومت میں کتنی عدالت ہوگی۔ اسلوب شناسی ایک بحث ہے میرے بچوں، جوانوں۔ ادیبوں کے ہاں شعر پکار کے بتائے گا کہ غالب کا ہے یا جوش کا ہے یا میر انیس کا ہے یا مرزا دبیر کا ہے، بتانا نہیں پڑے گا کہ کس کا شعر ہے، کام بتائے گا کہ کس کا ہے۔ مثلاً علامہ مجلسی اگر معراج لکھیں گے تو حدیثوں کو جمع کر دیں گے، جتنی بھی معراج پر حدیثیں ہیں انہیں ایک جگہ کر دیں گے، یہ اسلوب ہے مجلسی کا۔ علامہ محمد حسین طباطبائی اگر معراج لکھیں گے تو فلسفیانہ انداز سے معراج لکھیں گے جی۔ مثلاً آیت اللہ خوئی اگر معراج لکھیں گے تو اس میں فقہی اور اصولی اصطلاحوں کا استعمال ہوگا۔ ہر شخص اپنے اسلوب کے مطابق کام کرتا ہے۔ خالق کائنات نے جب کائنات بنانا چاہی تو ظاہر ہے وہ خالق کائنات بنا رہا ہے، تو جب کائنات بنائے گا تو اس کا رنگ ضرور آئے گا۔ اب اس کے رنگ کو ہی کبھی محمد کہتے ہیں، کبھی علی کہتے ہیں۔ بھائی میں نے بہت غور کیا کہ اللہ متکبر کیوں ہے۔ ہمیں تو پسند نہیں کرتا کہ ہم متکبر ہوں، بلکہ نفرت کرتا ہے تکبر کرنے والوں سے۔ اللہ کو بڑی نفرت ہے متکبروں سے۔ شاید ایک سبب اللہ کی نفرت سے بچنے کا یہ بھی ہے کہ ہم بار بار مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ فرش عزا پر بیٹھنے سے زیادہ تکبر کی نفی اور کیا ہوگی۔ جنہیں عادت نہیں ہے بغیر تکیے، بغیر مسند کے بیٹھنے، بغیر صوفے کے بیٹھنے کی، وہ مجلس میں جب آتے ہیں تو اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ کبھی انہیں دھکا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی انہیں کونی چبھ رہی ہوتی ہے، کبھی ان کا انگوٹھا چھل رہا ہوتا ہے جی۔ بعض اوقات تو انہی کا نوکر ان کے آگے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھتے بیٹھتے لات بھی مار دیتا ہے، اور وہ مڑ کے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اسے کچھ کہوں تو فوراً حسین ذہن میں خیال ڈالتے ہیں کہ یہ تمہارا نوکر نہیں ہے۔ یہ جو ذات کی نفی کی مشق ہے نا، سب سے بڑا مسئلہ ہی انسان کا یہ ہے کہ انسان اپنے قابو میں آ جائے۔ یہ سب کو قابو میں لے لیتا ہے مگر اپنے آپ کو قابو میں نہیں لیتا۔ یہ بڑی بڑی طاقتوں کو مٹھی میں لے لیتا ہے مگر یہ اپنے ہی ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ جو اس کو اپنے ہاتھ میں کیسے لے، اپنے آپ کو کیسے قابو کرے، اس کا ایک ذریعہ فرش عزائے حسین ہے۔ سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، تھوڑا گردن ہلائیے۔ ہم جب مجلس میں بیٹھتے ہیں ملک صاحب تو ہم جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں نا، تو کوئی بھی جوتیاں پہنے ہوئے تو نہیں بیٹھا۔ علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر مجلس میں آتے ہیں، کوئی مفاد کسی سے نہیں ہے۔ نہ میں خطیب نہ مجھ ذاکر کو بانی سے کوئی مطلب ہونا چاہیے، اور نہ ہی آپ سے کوئی لالچ ہونی چاہیے۔ نہ آپ کو مجھ سے کوئی مطلب اور بانی سے کوئی مطلب ہے۔ ہم سب ایک کو چہرہ دکھانے آئے ہیں، جس نے آج ہمارا چہرہ یہاں دیکھ لیا وہ آخرت میں پہچان لے گا۔ یہ وہی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا، اللہ متکبر کیوں ہے؟ اللہ متکبر اس لیے ہے کہ حق ہے اس کا کہ خود کو متکبر کہے کہ جس نے محمد اور علی کو بنایا ہو۔ علی جیسا سجدہ کر رہا ہے، مصطفیٰ جیسا کلمہ پڑھے، تو پھر حق ہے ذات کردگار کا کہ وہ خود کو المتکبر کہے۔ وہ کائنات کو سجا رہا ہے اور وہ سب کچھ کسی کے لیے سجا رہا ہے۔ جملہ مجلسی مزاج کا اور ممبر کی زبان کا کہوں کہ یہ کائنات بنی ہی عشق پہ ہے۔ اللہ کو مصطفیٰ سے عشق ہوا تو کائنات بنا ڈالی۔
اب جتنا بڑا عشق ہے اتنا ہی بڑا انتظام ہے، اور اس عشق کا انتظام یہ ہو رہا ہے کہ اے میرے محمد، میں نے تمہیں بنایا اور تمہاری وجہ سے سب کچھ بنایا. تو اب اس شان کے مطابق جو پروردگار عالم نے سرکار کی خلقت میں رکھی، آسمان بنایا، زمین بنایا، زمین کی زینت دریاؤں کو اور سمندروں کو قرار دیا. دقت چاہوں گا، آسمان کی زینت ستاروں کو قرار دیا. مسجد کی زینت طہارت ہے، مسجد کی زینت ہی طہارت ہے. مجلس کی زینت ذکر علی ہے، ممکنات کی زینت علی ہے، اور علی کی زینت زینب ہے. اللہ اکبر. ام ابیہا بھی سنا ہے میرے بچوں نے، بہت بڑا عنوان ہے سیدہ کی فضیلت میں، مگر زین ابیہا کی فضیلت زینب کی ہے، جو علی کے لیے زینت بن جائے، جو کائنات کی زینت ہے. کوئی مجلس ایسی نہ ہو جس کی زینت علی نہ ہو، وہ مجلس ہی نہیں ہے جس میں علی نہ ہو. مجھے تو ان لوگوں سے ذرا تعجب ہے کہ جو الجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہر مجلس میں علی کی بات کیوں. تو ہم اسے تو ایک ہی بات کہتے ہیں، وہ مجلس ہی نہیں ہے جس میں علی کی بات نہ ہو. اور سرکار نے اگر فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ ہر مجلس کو علی کے ذکر سے زینت دو، تو علی کی بات اتنی زیادہ ہوگی نا کہ مجلسیں ہوتی رہیں گی، بات کم نہیں ہوگی. تم بات تو کرو. ابھی نہج البلاغہ بیان کہاں ہوئی ہے؟ ابھی مولا کائنات کے معاشی نظام کو کہاں بیان کیا؟ ابھی علی کے تجارتی نظام کو کہاں بیان کیا؟ ابھی علی کے زراعت کے نظام کو کس نے بیان کیا؟ ابھی علی کے سیاسی نظام کو کس نے بیان کیا؟ جی کہاں بیان ہوا ہے؟ مولا کے دیے ہوئے ایک ایک جملہ علی بن ابی طالب کا مکمل سیمینار کا موضوع ہے، مکمل سیمینار کا موضوع ہے. اس کائنات، اس ممکنات کائنات کی زینت مولا علی کی ذات، اور خود علی کو بھی اللہ نے سجا کے بھیجا ہے. میں فقیروں کا خطیب ہوں، اس لیے دل کر رہا ہے کہ فقیروں کی حوصلہ افزائی کے لیے جملہ کہوں. اور ہونا چاہیے اس ممبر کا ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ خبردار کپڑوں کی بنیاد پر کسی کی احترام نہ کرنا، گاڑیوں کی بنیاد پر کسی کا احترام نہ کرنا، البتہ گاڑیوں میں بیٹھنے والوں کی بے احترامی بھی نہ کرنا. لیکن احترام کی کسوٹی گاڑیاں نہیں ہیں، بنگلے نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں. کیا معلوم جو مہنگے کپڑوں میں ہو وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جو پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہو وہ اللہ کا ولی ہو. تو یہ تو پیمانہ نہیں ہے. اللہ نے جب علی کو سجایا، یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. نبی فرما رہے یا علی، اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے دو چیزوں کے ذریعے، زینت اور زینب پر اور زین العب پر بات ہو رہی ہے. یا علی، اللہ نے تمہیں سجایا ہے دو چیزوں کے ذریعے، الزہد فی الدنیا بالزہد فی الدنیا، تمہیں دنیا سے بیزار پیدا کیا ہے. ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے، میں دیکھیں اردو میں خطابت کر رہا ہوں تو مجھے الفاظ بھی وہی لینے ہیں. تمہیں دنیا سے بیزار خلق کیا ہے. دسترخوان پہ کسی کے ذائقے کا اگر کھانا نہ رکھا ہو تو وہ اس کا کھانا بتا رہا ہوتا ہے، اس کا کھانے کا طریقہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس سے بیزار ہے. کہیں آپ کو ایسی جگہ لے جایا جائے جہاں آپ کا دل نہ لگ رہا ہو تو آپ کا بیٹھنا بتائے گا کہ بیزار ہے. تو وہ بیزاری، یا علی تمہیں دنیا سے بیزار خلق کیا ہے اور مساکین سے محبت کرنے والا بنایا ہے. مالک اشتر خاندانی زمیندار تھے،
حضرت مالک اشتر خاندانی زمیندار تھے. وہ فرمانے لگے کہ جب مولا کو کوئی مسکین نظر آتا ہے تو اتنا اسے پیار دیتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں کہ ایک دن میں سوچنے لگا کاش میں بھی مسکین ہوتا. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. بھائی اسلام آباد میں یہ گفتگو بنتی ہے، یہ سر بہت ساری بڑی تعداد ہے مومنین کی کہ جو اپنے کسی اور مالوف وطن سے تعلق رکھتے ہیں اور پلٹ کے بار بار جاتے ہیں اپنے آبائی علاقوں میں. لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہمارا فلاں عزیز اسلام آباد سے آ رہا ہے، تو کیا جاتا ہے تھوڑی دیر اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور کوئی گفتگو ان کے ساتھ کر لوں. ویسے بھی یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، یہاں بیٹھنے والے کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے. یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا. لوگوں نے مجھے دیکھ کے تبصرے شروع کیے، دیکھو بڑی شجاعت کی بہادری کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچ لگا کہ عقل مندی کا ثبوت دوں یا ان کے چڑھانے میں آؤں. بہت سے لوگ چڑھا کر نعرہ وارہ لگا کے چڑھا تو دیتے ہیں، کہ جب مصیبت آتی ہے تو اتارنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. تو ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اس پہ پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا آگے بڑھ گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈرتی تھی حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. علی مولا کو اللہ نے سجایا ہے دنیا کا زاہد بنا کر، مسکینوں سے محبت کرنے والا بنا کر. جی ایک صاحب کہنے لگے جی خیبر بہت بیان ہو گیا، خندق کہاں ہوا ہے بیان؟ کس نے پڑھا ہے خیبر کو؟ کہاں خندق بیان ہوئی ہے ابھی؟ اگر کوئی خیبر و خندق فضائل شجاعت علی بیان کرنے پر آپ سے تبصرے کرے تو اسے اتنا کہہ دیا کرو کیا قرآن پڑھنا چھوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت تو ہر دور میں تفسیر طلب ہے. جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا چلا جائے گا ایسے ایسے معلوم ہوگا کہ علی کی ذوالفقار کی کاٹ کیا تھی. انہوں نے یہ سمجھی تھی، ہم کچھ اور سمجھیں گے. جی کل میں اسے علم دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. کرار کا مطلب مجھے یہ معلوم تھا کہ جو میدان میں ڈٹا رہے وہ کرار، اور اس کی ضد ہے کہ جو فرار ہو جائے، جو فراری ہو جائے. جی کرار فرار، کثرت سے بھاگنے والا فرار، ایک دفعہ بھاگنے والا فراری ہے، بار بار بھاگنے والا فرار ہے. ہاں اور جو ایک مرتبہ میدان میں ڈٹے وہ بہادر اور شجاع، اور جو بار بار رکا رہے، ہر بار رکا رہے، وہ کرار. میں یہ سمجھتا تھا، لیکن میں نے اپنے ایک استاد حضرت آیت اللہ محمد باقر فخار عارف ہیں، اللہ کے ولیوں میں سے ہیں، ان سے میں نے ان کی کتاب میں نے حدیث صاحب پڑھی، وہ پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے، 2 کی جلدی کتاب لکھی ہے مولائے معرفت کے نام سے، مولا علی کے فضائل میں. اس میں کرار پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میدان سے نہ بھاگے، یا کرار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پلٹ کے حملہ کرے. جی یہاں سے بچ کے بھاگا، وہاں جا رہا تھا، دیکھا سامنے سے علی آ گئے، وہاں بھاگا تو دیکھا سامنے سے علی آ گیا. اچھا آتے سامنے سے علی کا کام پیچھے سے آنا نہیں ہے. پیچھے سے حملہ کرنے والا تو بزدل ہوتا ہے. یہی تو ہم پاکستان میں اپنے دشمنوں سے کہتے ہیں، لفظ اور بہتر کروں، خود ساختہ خود بافتہ دشمنوں سے کہتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کر دیں تکفیری نعروں سے کہ اگر مرد ہو تو سامنے آ کے بات کرو. اتنا بے وقوف ثابت
پاکستان میں ہمارا خود ساختہ دشمن اتنا بے وقوف ثابت ہوا کہ وہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں، کوئی تناؤ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سندھ کے بعض دوستوں نے حکومتی سطح پہ جو ایف آئی آریں کٹی تھیں ان کو ختم کرنے کا ایک اچھا طریقہ اپنایا، اور الحمدللہ سندھ کی حکومت کی میں تعریف کروں گا کہ انہوں نے بر وقت فیصلہ لیا جو انہوں نے کاٹی تھی، اور پنجاب کے حکمرانوں سے بھی متوجہ کروں گا۔ مگر یہ ساری باتیں احتجاج اور مطالبات اپنی جگہ، ایک اور پہلو بھی تو ہے، خبردار فضائل علی پڑھنے پر اگر ایف آئی آر کٹے تو ادھر ادھر دروازے کیوں بجاتے پھر رہے ہو کہ ایف آئی آریں ختم کرواؤ؟ اس ایف آئی آر کو گلے میں ہاتھ ڈال کے پورے شہر میں پھرو کہ تم رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو، کیا پریشانی ہے؟ مجھے فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ریکارڈ پر مجھ پر ایف آئی آر اس لیے کٹی ہے کہ میں نے مولا علی کے فضائل پڑھے تھے۔ مل کے جواب دیجیے، ماشاءاللہ۔ کرار جو میدان میں پلٹ کر حملہ کرے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے استاد نے بڑا عجیب اس کا رنگ دیا اور فرماتے ہیں کرار اسے کہتے ہیں جو ہر زمانے میں پلٹ کر مدد کرنے آئے، جس نے آدم کی مدد کی ہو، جس نے حضرت نوح کی مدد کی ہو، جس نے حضرت ابراہیم کی مدد کی ہو، جس نے حضرت موسیٰ کی مدد کی ہو، جس نے مدد کے لیے مصطفیٰ کا انتخاب کیا ہو، ہر دور میں جو مدد کرنے آئے اسے کہتے ہیں علی۔ اچھا ہضم نہیں ہو رہا کسی کو تو ولایت علی کا گھونٹ دے کے ہضم کرنا بھی جانتا ہوں۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہر دور میں مدد کرنے والا علی ہو سکتا ہے؟ قرآن میں روح القدس کو تو ماننے کو تیار ہو کہ ہر دور میں مدد کرنے آتا ہے۔ عجیب بات ہے، بارش فرشتہ برسائے تو مانیں گے، موت فرشتہ ایک وقت میں لاکھوں لوگوں کی جانیں لے تو مانو گے، اور علی 40 جگہ نظر آئے تو ہضم نہیں ہو رہا۔ میرا مولا علی علیہ السلام کو سنگین بحثوں سے گریز کر رہا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے سجا کے بھیجا، اور یہ کائنات کی زینت علی کی ذات، اور علی کے لیے اگر زینت ایک عنوان جناب زینب کی ذات، قربان جائیں اس ذات پہ۔ 3 رستے ہیں کسی کی معرفت کے، بچوں، جوانوں، کم سن ساتھیوں، اگر میں معرفت معصوم چاہتا ہوں تو مجھے 3 رستوں سے معرفت نصیب ہو سکتی ہے: زیارت نامے، القاب، وصیت نامے۔ ائمہ اہل بیت معصومین کے وصیت ناموں کو دیکھا جائے، وصیت نامے میں ہر وصیت کرنے والا اپنی زندگی کا نچوڑ لکھتا ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس شخصیت کے پیش نظر کون سی چیزیں اہم ہیں اور کن چیزوں کو انہوں نے اہمیت نہیں دی۔ ائمہ کے وصیت نامے موجود ہیں، اہل بیت کے وصیت نامے موجود ہیں۔ زیارت نامے اگر میں لفظ بدل کے کہوں تو زیارت نامہ اسے کہتے ہیں جو ہم پلہ شخص نے، اسی جیسی شخصیت نے
ان کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ ڈاکٹر کے بارے میں ڈاکٹر بات کرے تو بات معقول ہے، مریض اگر ڈاکٹر کی تعریف کرے تو سن لیں، مگر وہ معتبر نہیں ہے۔ ہم پلہ ایک جیسے معیار کا شخص اگر اس معیار کے شخص کے بارے میں بات کرے تو وہ معتبر بات ہے۔ ائمہ اہل بیت کے زیارت نامے ائمہ اہل بیت نہیں اپنی زبان پر کہے ہیں۔ امام صادق اگر امام حسین کو سلام کریں، امام رضا اگر مولا علی کو سلام کریں، اور سلام میں جن الفاظ کا استعمال کریں وہ ہے معرفت مولا علی کا ایک ذریعہ۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے بچوں، زیارت ناموں کو پڑھو جا کر، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اور کتب عدیہ میں اور دعاؤں کی کتابوں کے اندر وہ زیارت نامے بھی موجود ہیں۔ دوسرا ذریعہ زیارت نامے ہے۔ تیسرا ذریعہ معرفت کا القاب ہے۔ ابو القربہ مولا عباس کا لقب، مشک والا، مشک والا۔ ابو الفضل، فضائل والا، فضیلتوں والا، اگر اس کو لقب مانوں، اور اگر کنیت مانوں تو حضرت فضل کے والد، لیکن جب لقب مانوں گا اسی کو تو وہ مراد ہوگی فضیلتوں والا، ابو الفضل۔ اور فضیلت، ابو مانا والا، جی، لقب میں جائے گا تو والا کے معنی میں آئے گا، کنیت میں آئے گا تو باپ کے معنی میں آئے گا۔ اسی ابو کو اگر آپ لقب میں کنیت میں لے جائیں تو وہ باپ کا معنی دے گا، اسی ابو کے لفظ کو آپ لقب میں لے آئیں تو والے کا معنی دے گا۔ مثلا ابو ہریرہ، تو یہ کنیت نہیں ہے، یہ لقب ہے ان کا، توجہ چاہوں گا۔ تو اسی طرح ایک طویل فہرست بنے گی القاب اور کنیتوں کے اختلاف کی۔ ہم جناب زینب کی خدمت میں کچھ دیر رہنا چاہتے ہیں۔ بی بی کے القاب پہ تو غور کیجئے۔ بی بی کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ معاشرے میں اگر عاقل کوئی مل جائے تو غنیمت ہے۔ معاشرہ اتنا عادات اور اطوار اور روایات کا پابند ہو گیا ہے کہ روایات تو ہیں، عقل مندیاں نہیں ہیں۔ عاقل اسے کہتے ہیں کہ جو اثر نہ لیتا ہو۔ جملہ بہتر کر کے بچوں کو سمجھاؤں گا۔ حالات کی خرابی کا جو اثر نہ لے، انتہائی خوشی میں جو اپنے آپ سے باہر نہ نکلے، انتہائی غمی میں جو اپنے قد سے نیچے باہر نہ نکلے، وہ ہے عاقل۔ جو عقل کو مغلوب نہ ہونے دے وہ عاقل ہے۔ جو عقل کو مغلوب کر لے، عقل اس کی مغلوب ہو جائے، وہ عاقل نہیں ہے۔ معاشرے میں عاقل مل جائیں تو بڑی غنیمت بات ہے۔ یہاں ہر دوسرا بندہ مغلوب احساسات ہے، مغلوب جذبات ہے، مغلوب حالات ہے۔ شاعر سے شاعری نہیں ہوتی اگر گرمی زیادہ ہو جائے، شاعر شعر نہیں کہہ پاتا اگر سردی زیادہ ہو جائے، شعر نہیں نظم ہوتا اگر بیگم صاحبہ سے حالات خراب ہو، تنخواہ اگر 2 مہینے کی نہ ملی ہو تو نظم پوری نہیں ہوتی۔ جو حالات سے متاثر ہو وہ مغلوب احساسات، جس کی عقل کبھی کام کرتی اور کبھی کام نہیں کرتی، وہ عاقل نہیں ہے۔ اگر یہ پیمانہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ پیمانہ دیکھ لیا جائے تو شاید معاشرے میں تکلیف ہوگی، مشکل ہوگی عاقل ڈھونڈنے میں۔ مجھے معاف کیجیے گا، جو مفاہیم ہے وہ بیان کر رہا ہوں، توہین بے ادبی مراد نہیں ہے۔ عاقل ہونا کتنا مشکل ہے، پھر عقیل ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ یعنی کبھی عقل کام کرے اور کبھی کام نہ کرے تو ہم تو اسے عاقل ہی نہیں مان رہے۔ جس کی عقل ہمیشہ کام کرے اسے عاقل کہا جاتا ہے، اور جو عقل پرور ہو اسے عقیل کہا جاتا ہے۔ جو خود عقل کے لیے نظام بنائے، جو عقل کے لیے دستور بنائے، جو عقل کے لیے طریقہ کار وضع کرے کہ یہ کرو گے تو عاقل کہلاؤ گے، جو نظام اور نصاب عقل مرتب کرے اسے عقیل کہا جاتا ہے۔ عقیل جس کی عقل رہنما ہو، وہ انگشت شمار لوگ ہیں کائنات میں، جیسے نابغہ کائنات کا نابغہ روزگار کہا جاتا ہے، وہ عقیل لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، یہاں کی 4 سالہ بچی عقیلہ ہے۔ گھوڑا جب خبر لے کر آیا، مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن بات مصیبت کی ہے۔
جب گھوڑا خبر شہادت لے کر آیا تو عقل مندیاں قربان ہو جناب سکینہ پہ، انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھایا، گھوڑے کے قریب آ کر گردن میں ہاتھ ڈال کر اتنا ہی تو پوچھا، یا جواد ابھی ہل سقیا ابھی ام قتلات شانا، مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کے مارا یا پیاسا مار دیا؟ 4 سالہ بچی نے کسی موڑ پر بھی آ کے شکوہ نہیں کیا۔ اس سے زیادہ حالات اثر کریں گے، حالات اس سے زیادہ کہیں اور مختلف تھے، لیکن کسی بھی حالات واقعات کا کوئی اثر نہیں لیا اس بچی نے۔ یہاں 4 سالہ بچی عقیلہ ہے، یہاں کا ہر فرد عقیلہ ہے، ہر فرد عقیل ہے۔ دیکھیے ڈاکٹروں میں اگر کوئی صدر اطباء بن جائے تو کمال اس کا ہے، انجینئروں میں اگر کوئی صدر المحدثین بن جائے تو کمال اس کا ہے، خوبصورتوں میں اگر کوئی قمر بنی ہاشم بن جائے تو کمال عباس کا ہے، اور عقیلوں میں اگر کوئی عقیل بنی ہاشم بن جائے تو کمال زینب کا ہے۔ یہاں ہر فرد کمال عقل پر فائز، عقل اتنی مضبوط کہ عقیلہ کہلائیں۔ خیمے جل رہے ہیں اور مسئلہ پوچھ رہی ہیں، چادر نہیں ہے، جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ عزیزو سیکھنا ہے جناب زینب کبریٰ سے، آج کی مجلس بی بی کی شہادت کی ہے۔ انتہائی خوشی ہمیں مل رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے روایات کو کھو رہے ہوتے ہیں، اپنے عادات کو کھو رہے ہوتے ہیں، اپنے طریقوں سے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایسا نہیں ہوتا تھا، مگر خوشی زیادہ ملی، ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا۔ 4 جنازے گھر میں اگر آ گئے تو ہمارے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم بدل جاتے ہیں۔ سیکھنا ہے اس گھرانے سے، یہاں جنازوں کے بڑھنے پہ سجدے کم نہیں ہوئے ہیں، سجدے بڑھے ہیں۔ خوشی تو اس گھرانے کو ملی نہیں، غم ہی غم اس گھرانے پر حاکم رہا۔ ایک لقب جناب زینب کا عقیلہ بنی ہاشم، ایک لقب جناب زینب کا کعبۃ الرزایا، مصیبتوں کا کعبہ۔ کعبہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے گرد طواف ہوتا ہے۔ زینب مصیبتوں کا کعبہ ہے، یعنی مصیبتیں جس کے گرد چکر کاٹیں۔ بی بی کا ایک لقب شریکۃ الحسین، حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق۔ عشق کی 2 ہی تو داستانیں ہیں، ایک کربلا ہے، ایک دمشق ہے۔ یکے حسین رقم کرد دیگر زینب، ایک حسین نے لکھی ہے داستان عشق، ایک زینب نے لکھی ہے شریکۃ الحسین۔ روایت کہتی ہے جب بی بی کو لا کر نبی کی گود میں دیا، سرکار نے جیسے حسین کو گود میں لے کے رونا شروع کیا تھا، ایسے ہی جناب زینب کو گود میں لے کے نبی نے گریہ شروع کیا۔ جناب زہرا نے فرمایا بابا میری بچی میں کوئی عیب ہے؟ فرمایا تمہاری بچی میں وہ کمال ہے جو کائنات کی عورتوں میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نظام کو وہاں جا کر بچائے گی جہاں اللہ کا نظام تباہ کیا جا رہا ہوگا۔ اللہ نے تیری بچی کو بڑا مقام دیا ہے۔ پھر پیشانی پہ بوسہ لے کے فرمایا ہاذہ مسیل ختیجہ، اس کی شکل تو میری ختیجہ کی طرح ہے۔ بعض جگہ آیا لفظ مثل ختیجہ، بعض جگہ آیا مسیل ختیجہ، شریف کے وزن پر، صفت مشبہ یعنی مکمل شباہت، بے عین ہی ختیجہ ہے میری زینب۔ نبی مکرم نے بچی کو دیکھتے ہوئے بازوؤں کا بوسہ لیا، جناب زہرا سے فرمایا تمہاری اس بچی کو اللہ نے حیا بہت دی ہے،
اور یہ بچی اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دے گی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ فضائل کے باب میں زیادہ رکوں، لیکن مجھ سے پہلے بھی میرے عزیز، میرے محترم شاہ صاحب نے مسائل پڑھے اور بھرپور آپ نے پرسہ دیا۔ میں بھی اپنے لب و لہجے میں پرسہ دینا چاہوں گا۔ زہرا جب آتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب زینب آتی تھی تو حسین کھڑے ہو جاتے تھے۔ جناب امام حسین اپنی بہن کے استقبال کے لیے صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اور وہی انداز جو جناب زہرا کے لیے نبی کا تھا اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ جب جناب زینب کا عقد ہونے لگا نا، تو امام حسین نے آ کے بابا کے کان میں کچھ کہا۔ ہاں حسین، ایسا ہی ہوگا جیسے طے ہے۔ عبداللہ، ضمن عقد شرط لگے گی، اگر حسین مدینہ چھوڑ کے جائے تو زینب کو تم روکو گے نہیں۔ ایک دن بیٹھے تھے حضرت عبداللہ اور جناب زینب، فرمایا عبداللہ، حسین جب مدینہ چھوڑ کے جائے گا تو میں حسین کے ساتھ جاؤں گی، اس لیے کہ بغیر حسین کے میری زندگی کا مطلب نہیں ہے۔ شریکت الحسین۔ مجلس میں بیویاں بھی بیٹھی ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں۔ انسان چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سنی ہو یا شیعہ ہو، کچھ احساسات اور جذبات انسانی ہیں۔ ان احساسات اور جذبات میں ایک حص یہ ہے کہ بیٹیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ بیٹے 4 ہوں اور چاروں مار بھی دیے جائیں تو باپ برداشت کر لیتا ہے۔ بیٹی 1 ہو اور اسے کوئی تماچا مار دے تو باپ برداشت نہیں کر پاتا۔ بیٹیوں کا باپ سے بڑا تعلق ہے۔ زلجنا بھی کربلا میں وہ خیمہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں سکینہ ہے، تاکہ پہلی خبر جا کے بیٹی کو سنائے۔ بیٹی اگر ٹھیلا لگانے والے کی بھی ہوتی ہے نا، تو باپ کے لیے شہزادی ہوتی ہے۔ باپ اگر مزدور بھی ہو تو بیٹی کے لیے بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے بابا کے علاوہ کسی اور کو فوقیت اور اہمیت نہیں دیتی۔ میں ان رونے والوں سے پوچھتا ہوں، مولا علی کو پتا تھا میری زینب کے ساتھ کیا ہوگا، یا اتفاقاً ہو گیا؟ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ شیعہ اہل بیت کے مصائب کو سن کے روتے کیوں ہیں؟ بھائی مہربانی کرو، یہ کہو کہ شیعہ اہل بیت کے مصائب سن کے مرتے کیوں نہیں ہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے۔ جس بی بی کی مجلس شہادت ہے، اس بی بی کے تو فضائل بھی مصائب ہیں۔ یہ واحد ذات ہے جس نے کبھی خوشی نہیں دیکھی۔ 3 سال کا سن ہے، نبی دروازے پر آ رہے ہیں ہر روز کی طرح سلام کرنے کے لیے۔ نماز فجر کے بعد نبی نے آ کے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ۔ ہر روز دروازہ کھول کے کوئی نہ کوئی فرد اہل بیت نبی کا استقبال کرتا ہے۔ اب جو دروازہ کھلا تو زینب کھڑی ہیں۔
3 سال کا سن ہے، 3 سال کی ہے. جتنا پیار حسین سے ہے نبی کو، اس سے کم پیار نہیں ہے زینب سے. آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ دیا. فرمایا زینب تم دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ کہ نانا رات کو خواب دیکھا ہے. اماں زہرا نے کہا ہے نانا سے تعبیر پوچھو. نبی نے فرمایا زینب بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ نانا صحرا میں تنہا ہوں، تیز آندھی چل رہی ہے، بار بار میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں. میں نے ایک درخت کا سہارا لیا مگر نانا آندھی کا جھونکا آیا، درخت زمین سے اکھڑ گیا. کچھ فاصلے پر مجھے ایک اور درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، نانا وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. پھر تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا. آندھی تیز چل رہی تھی. روتے ہوئے کہنے لگی خواب اگر مکمل ہو گیا ہوتا تو زحمت نہ دیتی، مگر خواب ابھی جاری ہے. نانا تیز آندھی چل رہی تھی، میرے سر سے چادر اتر گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو رونے آئے ہیں آوازوں کو آزاد کریں گے. یقین جانیے محشر میں ہمارے لیے اگر کوئی ذخیرہ ہے تو یہ گریہ ہے. نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی، تمہارا بھائی حسن، تمہارا بھائی حسین. ایک ایسا بیابان بھی ہوگا جہاں تمہارے تینوں سہارے چھن جائیں گے اور زینب پھر تمہارے سر سے چادر اترے گی. عزاداروں میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا. ایک جملہ اور سن لیجئے. اللہ نے ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیا ہے. حضرت یوسف پانی سے اولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. حضرت ابراہیم کے ہم منت مرادوں سے اسماعیل پیدا ہوئے، کہا گلے پہ چھری چلاؤ. مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی. ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا تھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اجنبی عورت کو بازار میں اس کے گھر کے لوگ مارتے لے جا رہے تھے، علی سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا. میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا ہے. عزاداروں جس نے اجنبی عورت کو پٹتے دیکھا ہو تو اس سے کھانا نہ کھایا جائے، اس نے اپنی زوجہ پہ بلند ہوتا ہوا ہاتھ کیسے دیکھا ہو، جلتا ہوا دروازہ کیسے دیکھا ہو. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. سیدہ کو مانگنا نہیں آتا تھا. بابا کے پاس کنیز مانگنے جاتی رہیں، مانگ نہیں پائیں کہ بابا مجھے کنیز دے دیجئے. واپس آ جاتی تھی. تیسری دفعہ جب گئیں تو نبی پیچھے پیچھے تشریف لائے، پلٹ کر آئے. فاطمہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو جناب فضہ نے کہا اے اللہ کے نبی ذرا زہرا کا ہاتھ دیکھیے. بی بی نے ہاتھ پھیلایا تو چوب سے، چکی کی چوب سے زخمی ہاتھ تھا. فرمایا فاطمہ کا ہاتھ زخمی ہے مگر اپنے حصے کا کام مجھے نہیں کرنے دیتی. تو میں نے ان سے کہا پھر بابا سے کنیز مانگ لیجئے. تو بی بی سے کہا فاطمہ تم نے کیوں نہیں کہا؟ بابا مجھ سے مانگا نہیں جاتا. اپنے شوہر سے جب کوئی نہ، ساری زندگی جناب زہرا نے شوہر سے کچھ نہیں مانگا. یہ امتحان زہرا کے بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا. یہ امتحان ہے جناب زہرا کا. امام حسن ظریف، ظرافت اور حساسیت بہت رکھتے تھے. زوجہ زہر دے گی، ماں پہ اٹھتا وہ ہاتھ دیکھیں گے. جناب زینب بھائیوں کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہیں جاتی تھی. عزادارو سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں. بابا بھی آتے تھے نا تو دوڑ کے پہلے سر پہ چادر رکھتی تھی. بابا گھر میں آ رہے ہیں، بھائی حسن بھائی حسین آ رہے ہیں تو سر پہ چادر لے کر بھائی سے ملتے تھے. جس بچی نے اس کمسنی سے چادر کو سر پہ لیا ہو، میں رونے والوں سے سوال کروں، شام غریبہ میں مغرب کی نماز زینب نے بغیر چادر کے کیسے پڑھی ہوگی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. کربلا میں سب سے زیادہ تکلیف امام حسین کو کس مصیبت پر ہوئی؟
کیا علی اکبر کے سینے میں برچھی لگنے پر؟ کیا قاسم کے پامال لاشے پر؟ کیا اون و محمد کے لاشوں پر؟ کیا علی اصغر کے گلے میں لگنے والے تیر پر؟ علامہ نقن صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے اور قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا، کوئی خنجر لیے ہوئے تھا، کوئی تبر لیے ہوئے تھا، کوئی نیزہ لیے ہوئے تھا، اور چاہتے تھے کہ حسین کا گلا کاٹ لیں، تو ایک سپاہی نے کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے، جب روح پرواز کر جائے تو گلا کاٹ لینا۔ تو خولی نے مڑ کر دیکھا اور کیا کیسے طے کریں حسین زندہ ہیں؟ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی، میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ وہ تکلیف ہے جو کربلا میں سب سے زیادہ حسین کو دی گئی کہ میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھیں گے۔ تو سنان نے مڑ کر کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس ظالم نے کہا کہ حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، آواز دے کر کہا پہلے میرا گلا کاٹو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام زمانہ کو مجلس میں دعوت دیجئے مولا۔ اسلام آباد میں آپ کی جدہ زینب پہ رونے والے بیٹھے ہیں، اللہ کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب جائیں نا مول بی بی کی زیارت کے لیے شام، تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ اس زیارت نامے کے پہلے صفحوں پہ لکھا ہے سلام ہو اس بی بی پر جو 11 محرم کو بے کجاوا اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی، تو وہ نہر کی طرف رخ کر کے پکار رہی تھی عباس تم نے مدینے میں مجھے سوار کیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑے دکھ دیکھے اس بی بی نے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تھکیں گے نہیں مصائب اور گریہ کرتے ہوئے۔ جناب زہرا نے مولا علی کو بلا کر کہا یا علی حسن کو میرے حجرے میں بھیجیں، شہادت قریب ہے سیدہ کی۔ امام حسن سے وصیت فرمائی بیٹا حسین کا خیال رکھنا، زینب کا خیال رکھنا، اپنے بابا کی تنہائی میں بابا کا خیال رکھنا۔ امام حسین کو بلایا، وصیت فرمائی، آخر میں فرمایا زینب کو میرے حجرے میں بھیج دے۔ 3.5 پونے 4 سال، 4 سال سے کم سن ہے جناب زینب کا۔ جب جناب زہرا کے حجرے میں آئی نا، بی بی بستر شہادت پر ہیں، جناب زینب آ کے بیٹھی، اماں مجھے بلایا۔ زینب یہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائی، بیٹا اس میں کیا ہے؟ اماں اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں۔ کہا جب نبی کی رحلت ہو رہی تھی تو جنت سے جبریل 5 کفن لائے تھے، پنجتن کے 5 کفن، اور 5 حنوط لے کر آئے تھے۔ ایک کفن نبی کو دے دیا، یہ 4 کفن ہیں، میں تمہیں بتاؤں گی کہ کس کا کون سا ہے۔ میں بی بی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی یہ بڑی بیویوں کا کام ہے، یہ تو گھر کی بڑی عورتوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے۔ زینب کی عمر تو بہت کم ہے۔ ایک کفن دیکھ کر فرمایا اماں ایک کفن یہ ہے۔ جناب زہرا نے کفن دیکھ کر فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آ کے تم سے کہیں گے تمہاری ماں کا کفن لا دو، تو یہ میرا کفن ہے، اپنے بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آ کے تم سے کہے گا کہ بابا علی کا کفن لا دو، تو یہ کفن تمہارے بابا علی کا کفن ہے۔ پھر ایک اور کفن دیکھ کر فرمایا کچھ مدت کے بعد بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بہن زینب بھائی حسن کا کفن لا دو، تو یہ کفن حسن کا کفن ہے۔ رونے والوں اب آخری کفن رہ گیا۔ جناب زینب نے وہ کفن اٹھایا تو زہرا روئیں اور رو کے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ کم سن تھی نا جناب زینب، تو پلٹ کر پوچھا اماں بھائی حسین کا کفن؟ فرمایا زینب حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ کربلا میں بغیر کفن کے نہ۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس بی بی نے مجلس میں خواتین بیٹھی ہیں، بچیاں بھی ساتھ لائی ہیں نا، اگر باپ یعنی بچی کا باپ یعنی شوہر اپنی زوجہ کو تماچا مار دے تو سب سے زیادہ مضطرب بیٹی ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے ایسا کیا، اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا بیٹھا ہو جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، جو زوجاؤں پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، کم سے کم زہرا پہ رونے والے تو اپنی بیویوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ امیر المومنین کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ پوچھا ایک مرد کے لیے مشکل گھڑی کون سی ہے؟ فرمایا جب اس کی زوجہ پہ کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہو۔ میں نے وہ منظر دیکھا ہے، ایک شخص نے اپنی زوجہ کو تماچا مارا، 3 دن بعد بیوی سے معافی مانگنے لگا تو بیوی کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو تو اتنا خیال کیجیے گا میری بچی کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، 3 دن سے بخار میں ہے، اور بس ایک ہی جملہ کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا، اماں آپ کو بابا نے مارا۔ میرا رونے والوں سے سوال ہے جب جناب زہرا پہ دروازہ گر رہا تھا زینب کہاں تھی؟ بی بی وہی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تھکیں گے نہیں، اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، میں 2-3 منزلیں لوں گا۔ اس بی بی نے اپنی ماں پہ اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھا ہے۔ کربلا آ گئی، شب عاشور جب یزیدی سپاہیوں میں اضافہ ہونے لگا تو وہ ایک بی بی دوڑتی ہوئی ہیں جناب امام حسین کی خدمت میں آئی اور کہا اے حسین زینب بے ہوش ہو گئی ہیں۔ امام جو حجرے میں آئے تو جناب زینب غشی کے عالم میں تھی، سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ شفا پڑھی، بی بی نے آنکھیں کھول دی۔ زینب یہ کیا حال ہے؟ کہ بھائی ابھی تم مناجات پڑھ رہے تھے اور دنیا سے جانے کی بات کر رہے تھے، دشمن کا لشکر بڑھ چکا ہے، تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ فرمایا زینب آؤ میرے ساتھ۔ صحرا میں بہن کو تنہا لے گئے، فرمانے لگے زینب یہاں ہمارا مزار بنے گا، یہاں دور دور سے لوگ میری قبر کی زیارت کو آئیں گے، مگر کل تم دیکھو گی کہ میرے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ زینب یہ وقت گزر جائے گا، یہاں میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا، یہاں میرے قاسم پہ گھوڑے دوڑیں گے، یہاں انو محمد گھوڑوں سے گریں گے، مگر زینب یہ کربلا معلّہ ہو جائے گی، میری بہن اس وقت کو گزار دو، اللہ کی مشیت کے آگے راضی رہو۔ زینب کبریٰ نے کیسے روز عاشور گزارا ہے؟ عزادارو کہاں کہاں کس کس بات کا ذکر کیا جائے۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا۔ کوئی پوچھے جناب زینب سے، ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی جلتی ہوئی چوب سے، خیمہ جل رہا ہے، خیمے کی جلتی ہوئی چوب سے ٹکراتی ہے، پھر رستہ بدل کے آتی ہے، پھر آگ سے ٹکراتی ہے۔ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ کسی ظالم نے چوٹ ماری ہے، اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ تو دوڑ تب آیا اور کہنے لگا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو اس بی بی نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار ہے جو اپنے پیروں سے باہر نہیں آ سکتا۔ عزادارو کبھی جلتے ہوئے خیمے سے زینب بھتیجے کو لاتی ہیں؟ علامہ ذیشان حیدر جوادی کہہ رہے ہیں جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، یہ کوئی زینب سے پوچھے۔ اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا۔ جناب زینب لے کر آتی تھی، بی بی پھر چلی جاتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اسلام آباد میں جناب زینب پہ رونے والے بیٹھے ہیں نا، کاش شام میں جب جناب زینب کے سر پہ بیلچا مارا جا رہا تھا یہ رونے والا مجمع وہاں ہوتا،
علی کی بیٹی غربت میں نہ ماری جاتی. عجیب تقدیر ہے زینب کی. ماں کو تماچا مارا گیا، زینب کے سر پہ بیلچا مارا گیا. عجب نہیں بی بی اس لیے بھی شام آئی ہوں میری سکینہ کے لیے، اور آج دونوں مزار وہاں موجود ہیں. اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے. بی بی کی زیارت کے بعد ایک چھوٹی قبر پہ بھی جائیے گا، اور جب چھوٹی قبر پہ جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پہ آتے رہیں گے. بہت مصائب کا بیان ہے، مگر یہ سارے مصائب ایک طرف، زینب کا دربار میں بغیر چادر کے جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے ایک اخبار کی کٹنگ میرے پاس موجود ہے. ظاہراً پنجاب، میں بھول رہا ہوں، ظاہراً پنجاب کی ایک عدالت میں جج بیٹھے گواہوں کے بیانات کو سن رہے تھے. دروازے پہ کھڑا قاصد آواز لگاتا تھا، عمران حاضر ہو، مثلاً ستار حاضر ہو، مثلاً میثم حاضر ہو. ایک ایک کر کے اپنے اپنے بیانات کو قلم بند کروا رہے تھے. اسی اثنا میں اس قاصد نے آواز لگائی، زینب حاضر ہو. قلم ہاتھ سے چھوٹ گیا. وہ جج صاحب اپنی میز پہ سر رکھ کے روتے رہے، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے. جا کے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا 1400 سال بعد یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ کوئی یہ کہے کہ زینب حاضر ہو. امام سجاد پہ کیا گزری ہوگی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے اس سے زیادہ گریہ ہو اس بی بی پر. پنجاب کے ایک بہت بزرگ ذاکر تھے جناب نبی بخش جویا. میری کیونکہ زبان وہ نہیں ہے جو وہ بولتے تھے، مگر ایک دن میرے والد بیٹھے ہوئے انہیں سن رہے تھے. یوٹیوب پر بزرگ ذاکرین کے ریکارڈ موجود ہیں. تو میں وہیں کہیں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے والد نے ایک مصرے پہ اپنا سر پیٹنا شروع کیا. ان کا وہ جملہ تھا، کہتے ہیں کہ جناب زینب نے شام میں ایک موڑ پر آ کر کہا، اے رب العزت میں زینب ہاں. اے رب العزت میں زینب ہاں تے اگو تنگ بازار ہے. شام کا تنگ بازار، علی کی بیٹیاں. سخت جملے ہیں مصائب کے. علی کی بیٹیاں اور شام کا تنگ بازار. ابن ربی نامی شخص کہتا ہے، تھکیں گے نہیں اللہ رو، مجھے جلدی نہیں ہے. ابن ربی نامی شخص کہتا ہے کہ میں اپنے ذاتی غرض سے شام سفر پر تھا. ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ شادیاں بجنے کی آوازیں آئیں، رقص و طرب کی آوازیں آئیں. میں سوتے سوتے اٹھا. میں نے برابر والے حجرے میں بیٹھے مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید کا دن ہے، آج کوئی تہوار ہے مسلمانوں کا؟ اس نے کہا نہیں، کوئی عید نہیں ہے، کوئی تہوار نہیں ہے. تو میں نے پوچھا کہ آخر یہ لوگ رقص کیوں کر رہے ہیں، یہ شادیاں کیوں بجائے جا رہے ہیں؟
تو کہنے لگا کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے کربلا میں مارا گیا ہے، اس کے بچوں کو اسیر بنا کے لائے ہیں، یہ اس جنگ کے جیتنے کی خوشی ہے۔ ابن ربی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون تھا جسے مارا کربلا میں اور اس کے بچوں کو اسیر بنا کے لائیں۔ کہ میں باہر نکلا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، نیزوں پہ کٹے ہوئے سر ہیں، نیزوں پہ کٹے ہوئے سر ہیں، اور ہر سر چہرہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، اور بعض سروں کا نور تو ایسا ہے کہ آنکھیں ٹکتی نہیں ہیں۔ مگر تعجب یہ ہوا کہ کچھ بیویاں بھی ہیں جن کو رسیوں میں باندھا ہوا ہے، اور ان کا وجود بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی ولیہ ہے۔ کہا ماحول مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو اچانک نگاہ گئی کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک شخص آگے آگے چل رہا ہے۔ میں قریب گیا اور میں نے جا کر کہا تم نے کیا کیا تھا کربلا میں جو تمہارے مردوں کو مار دیا، تمہارے بچوں کو اسیر کر لیا؟ تو اس نے گردن جھکی ہوئی تھی، سر اٹھایا اور کہا اے ابن ربی تم شام کے رہنے والے تو نہیں ہو؟ تو میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی شام کا رہنے والا نہیں ہوں۔ کہا ابن ربی تمہیں پتا ہے کربلا میں کسے مارا ہے؟ کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ کہا کربلا میں حسین ابن علی کو مارا ہے۔ گھبرانے لگا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی زین العابدین۔ مڑ کر کچھ پوچھنا چاہا تو کہا مڑ کے نہ دیکھو، وہاں زینب بھی ہے، وہاں حسین کی بچیاں بھی ہیں۔ گھبرا کر تلوار پکڑنے لگا، فرمایا خبردار تلوار کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ بتاؤ تمہارے جیب میں پیسے کتنے ہیں؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے، اللہ کسی سخی کو یہ وقت نہ دکھائے۔ مولا 2000 درہم ہے، فرمایا جاؤ چند چادریں خرید کر لے آؤ۔ ابن ربی کہتا ہے میں گیا، میں نے 1000 درہم کی چادریں خریدی۔ امام نے فرمایا جاؤ ان بیویوں کو چادریں دے دو۔ میں نے چادریں دی، پلٹ کر امام کے پاس آیا، امام کوئی اور حکم؟ فرمایا اب اور کتنے پیسے ہیں؟ کہ مولا 1000 درہم ہے۔ فرمانے لگے ان نیزہ بردار سر اٹھانے والے ظالموں کو پیسے دے دو، یہ دربار میں پیسے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان سے کہو یہ سر آگے لے جائیں۔ آگے تنگ موڑ آ رہے ہیں، لوگ تماشا دیکھنے آگے چلے جائیں، کوئی علی کی بیٹی کو نہ دیکھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روایت یہاں مکمل نہیں ہوئی۔ ابن ربی نے کچھ لوگوں کو پیسے دیے، کچھ گئے کچھ نہیں گئے۔ امام سے آ کر کہا مولا کچھ نے لیے ہیں کچھ نہیں لے رہے، کچھ آگے نہیں جا رہے۔ اسی اثنا میں ابن ربی کہتا ہے ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا۔ اب ابن ربی سے رہا نہیں گیا، تلوار نکال کر اس کی طرف بڑھا جس نے پتھر مارا تھا، تو پیچھے سے آواز آئی امام سجاد کی ابن ربی رکو، ابن ربی رکو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس کو مکمل کر رہا ہوں، اپنے حصے کی مجلس ماتمداری ہوگی، سینہ زنی ہوگی۔ عزادارو قافلہ آگے بڑھا دربار کے دروازے پر۔ جب دربار کے دروازے پر پہنچی نا تو جناب زینب نے فرمایا میں شرابی کے دربار میں نہیں جاؤں گی۔ پہلی مرتبہ جناب زینب نے اپنے جلال کا اظہار کیا، فرمایا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ جب بی بی کو لے جانے کے لیے چند ظالم آگے بڑھے تو بی بی نے آواز دی، اس کو دی خاموش۔ یہاں زینب نے کہا خاموش، وہاں جانوروں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں خاموش ہو گئیں۔ جس جانور نے جہاں پیر اٹھایا تھا وہیں رک گیا، پورا ماحول ساکت ہو گیا۔
یا علی کی بیٹی نے پہلی دفعہ ولایت تکوینی کا اظہار کیا، امام سجاد بیڑیاں سنبھالے ہوئے آگے آئے، کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کا سر دیکھیے۔ اب جو جناب زینب نے دیکھا حسین رو رہے ہیں، امام کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اب زینب سے نہیں رہا گیا، آگے بڑھ کر کہا بھائی کس بات نے رولایا ہے؟ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ میرے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ جناب امام حسین کی آواز آئی، زینب دربار میں چلی جاؤ، جا کے پیغام پہنچاؤ۔ علی کی بیٹی دربار پہنچی، علی کی بیٹی دربار پہنچی، کھڑا کیا ہوا ہے بیویوں کو، تشت میں لا کر ایک سر رکھا، یزید کے برابر میں ایک چوب خزرہ تھی، وہ چھڑی حسین کے لبوں پہ لگانے لگا۔ سکینہ سے برداشت نہیں ہوا تو ہائے بابا کہہ کے پکاری۔ جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، آواز آئی یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ کہنے لگا انہیں باہر لے کر آؤ۔ باہر لانے کے لیے سپاہی آگے بڑھے تو فضلہ آگے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ زینب کی حفاظت کروں گی، میں تمہارے سامنے زینب کو نہیں جانے دوں گی۔ فضلہ کو ہٹانے کے لیے تازیانے اٹھائے گئے، ابھی ایک تازیانہ لگا تھا فضلہ کو کہ فضلہ نے عقب میں کھڑے ہوئے حبشیوں کو خطاب کیا، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارے قبیلے کی عورت کو مارا جا رہا ہے اور تم کھڑے تماشائی دیکھ رہے ہو۔ تلواریں نکلنا شروع ہوئی، اے یزید اپنے لوگوں کو روک لو، سپاہیوں کو روک لو، ہم اپنے قبیلے کی عورت پہ ہاتھ اٹھتا نہیں دیکھیں گے۔ زینب پر کیا گزری ہوگی؟ شام سے مدینے کی طرف رخ کیا، نانا اس بھرے دربار میں کوئی نہیں جو یہ کہے یہ نبی کی نوازی ہے۔ آواز دی، زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا دیکھی؟ یزید جناب زینب سے بات کر رہا ہے، بس آخری جملہ، زینب بتاؤ تم نے سب سے بڑی مصیبت کیا دیکھی؟ عجب نہیں یہ سوچ رہا ہو کہ بی بی کہیں گی علی اکبر کی شہادت، عجب نہیں سوچ رہا ہو کہ بی بی کہیں گی حسین کا گھوڑے سے گرنا، عجب نہیں سوچ رہا ہو بی بی کہیں گی حسین کے بدن پہ گھوڑوں کا دوڑنا۔ لیکن جناب زینب نے کیا جملہ کہا، مجلس مکمل کر رہا ہوں، کہنے لگا بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کربلا میں کیا دیکھی؟ سب سے بڑی مصیبت زینب نے تم نے کیا دیکھی؟ تو جناب زینب نے فرمایا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں یزید سے محو کلام، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔